السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان رکن الدین بیبرس پارٹ 3 میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ ہم پہلے ادوار میں ہیں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلطان کا بچپنے سے لے کے غلامی تک کا سفر، اور اسی غلامی کے سفر میں آج ہم مزید ایک باب طے کریں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ سلطان کا دوسرے آقا کا ساتھ اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ تھا، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ سلطان کا محمود سے بیبرس کس طرح نام پڑا۔ محمود ہم رکن الدین بیبرس کی بجائے اس ایپیسوڈ میں محمود کا نام یوز کریں گے جو کہ سلطان کا اصلی نام تھا، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان کا نام بیبرس کس طرح پڑا۔ تو سب سے پہلے تو محمود کے ساتھ اس کے دوسرے آقا کا بہت سخت رویہ تھا، اور وہ اس پر بہت ظلم و ستم بھی کرتا تھا۔ ذرا سی غلطی پہ انہیں بہت وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس نے 18 سال کے محمود کو اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے اوپر لگا دیا۔ اب 18 سال کا بیٹا محمود، حالانکہ اس کو اتنی اس کی قابلیت پہ بھروسہ بھی تھا کہ یہ میرے بیٹے کو اچھی طرح پڑھا بھی سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے اوپر ظلم و ستم کرتا تھا، اس کا اچھے سے خیال نہیں رکھتا تھا۔ تو ایک دفعہ محمود نے اس کے بیٹے کو، جو کہ بہت بگڑا ہوا تھا، اس کو تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کی، تو اس نے اپنی والدہ کو جا کے بتایا، اور والدہ نے آگے سے محمود کو اتنا مارا کہ وہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا۔ اب اس کی نند بھی ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ اگر تمہیں یہ بچہ نہیں چاہیے، تم اس کو اس طرح مار رہی ہو، اس کو چھوڑو، اس کو میں اپنے ساتھ اپنے سسرال لے جاتی ہوں۔ اب سلطان کی اس مالکن نے کہا ٹھیک ہے، اس کو تم لے جاؤ، ویسے بھی یہ ایک آنکھ سے نبینا شخص، مجھے غلام نہیں چاہیے، اس سے ہزاروں بہتر درجہ غلام میرے پاس موجود ہیں، تم اس کو لے جاؤ۔ اب اس نے نند نے اپنے ساتھ لیا اور محمود کو اپنے ساتھ اپنے سسرال لے گئی۔ اب اس نے بھی اپنا ایک بیٹا کھویا ہوا تھا جو حال ہی میں اس کا انتقال ہوا تھا، جس کا نام تھا بیبرس۔ اسی نام سے اس نے کہا کہ کیا میرا ایک بیٹا کھویا ہوا ہے اور تمہاری ایک ماں کھوئی ہوئی ہے، اس لیے کیا تم میرے بیٹے بنو گے؟ اور محمود جو کہ خود اپنی ممتا کے پیار میں ترس رہا تھا، اس نے بھی اس کو اپنی ماں بنا لیا، اور اس نے کہا کہ ماں آج سے تم مجھے محمود نہیں مجھے بیبرس کہہ کے پکار سکتی ہو، اس سے تمہاری ممتا بھی جو ہے وہ خوش ہو جائے گی۔ اور یوں سلطان کو اپنی ایک ماں مل گئی، اور اس ماں کو ایک کھویا ہوا بیٹا مل گیا، اور محمود سے بیبرس تک کا سفر سلطان کا کمپلیٹ ہوا۔ لیکن اسی طرح اب اس مالکن نے سلطان کا ساتھ بہت ہی اچھا رویہ رکھا، ان کی تعلیم و تربیت کے اوپر فل فوکس رکھا، اور ان کو اچھے مدارس میں پڑھانا شروع کیا۔ وہ اب وہاں پہ وہ ایک غلام نہیں، ایک بیٹا بن چکا تھا۔ اب وہ وہاں پہ ایک غلامی کی نہیں، ایک بیٹے کی سی زندگی گزار رہا تھا، اور یوں محمود سے بیبرس تک کا سفر کمپلیٹ ہوا۔ اور ہم پارٹ 4 میں دیکھیں گے، جو کہ ہمارا ایک ادوار کمپلیٹ ہو چکا ہے، جو ہمارا بچپن سے لے کے غلامی تک کا تھا۔ پارٹ 2 میں ہم دیکھیں گے کہ سلطان کس طرح محل تک پہنچے، اور پھر انشاءاللہ ہم اسی سیریز کو اسی سیکوینس کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہوئے آگے جو ہے وہ فتوحات اور فتوحات سے وفات تک کا سفر طے کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔